بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ انتہائی اندھوناک افسوسناک واقعہ ہوا وزیر آباد کے پاس۔ عمران خان زخمی ہیں، ان کو شوکت خانم ہاسپٹل لاہور منتقل کر دیا گیا ہے۔ باقی بھی زخمی، ان کا کسی نہ کسی شکل میں علاج معالجہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جتنے بھی لوگ زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اپنی رحمت میں رکھے کہ آئندہ ہمارے لوگ، ہمارے لیڈر، ہمارے پیارے مخلص لیڈر، وہ ان حادثات سے محفوظ رہیں۔ رب العالمین اپنی رحمت میں رکھے۔ اب یہاں پہ ایک کنفیوژن زبردست قسم کا مچ چکا ہے، جس سے پہلے ہی لمحے یوں نظر آتا ہے کہ قاتل جو ہے اس کو ڈھونڈنے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہوگا، اور ہم کبھی بھی اس قتل کے محرکات اور اس کے بارے میں تحقیقات کی حقیقت نہیں جان سکیں گے۔ وہ یہ ہے کہ میں بھی یہ ٹیلی ویژن پہ ابھی مانیٹر کر رہا تھا ساری ڈیولپمنٹس۔ میرا پی ٹی آئی کے کسی بھی لیڈر سے یا کسی شخص سے کوئی رابطہ نہیں ہے کہ میں اسے اپنے طور پہ جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ میں بتاؤں، لیکن اگر میری یہ کلپ کوئی دیکھے یا اور کسی بھی صاحب کے پاس اگر کوئی کسی کا کانٹیکٹ ہو تو ان کو لازماً اس چیز پہ گائیڈ کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف کے اپنے لوگوں میں اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو مین لیڈر ہیں وہ تو اس وقت لازماً جو زخمی ہیں وہ ہاسپٹل میں ہیں، کچھ عمران خان کے ساتھ چلے گئے ہیں لاہور، اور اب جو کانوائے ہے اس میں غالباً فواد چودھری ہے یا ایک آدھ اور دو لوگ ہوں گے جو کہ مجمع کو، جو کہ اس گیدرنگ کو ایڈریس کر رہے ہیں، لوگوں کو محرکات وغیرہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ، اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ لازماً ان کی سیاسی بصیرت ان کو جو کچھ بتائے گی وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، لیکن وقوع کے اپنے کچھ حقائق ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ٹیلی ویژن چینلز ایک شخص کو پیش کر رہی ہیں جس کا نام نوید ہے، والد کا نام بشیر ہے، کاسٹ آرائی ہے، یہ ہے، وہ سودرا کا رہنے والا ہے، اور وہ یہ اتنا مطمئن اس کے چہرے سے لگتا ہی نہیں کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے، اور وہ یہاں بیان دے رہا ہے کہ جی میں اکیلا ہی تھا، میں آیا موٹر سائیکل پہ، میں نے فلاں جگہ موٹر سائیکل رکھا اور میں نے آ کے فائرنگ شروع کر دی، اور کوئی اس کا خاص وجہ نہیں، اس کے پیچھے وہ کہتا ہے جی کوئی نہیں۔ یعنی اس شخص کا جو رویہ، جس طرح وہ مطمئن اور وہ جیسے نظر آ رہا ہے، وہ یوں لگتا ہے کہ حقیقتاً غالباً وہ آدمی یہ نہیں ہے جس نے کہ فائر کیا۔ پھر ٹیلی ویژن چینلز یہ دکھاتی نہیں ہیں کہ جو فائرنگ کی، جس نے مارا، اس کا نام فیصل بٹ ہے۔ یہ اپنا نام نوید بتاتا ہے۔ فیصل بٹ کون ہے، کدھر ہے، کوئی پتہ نہیں۔ پھر ایک اور انٹرویو غالباً ملیحہ لے رہی ہیں، ملیحہ ہاشمی۔ ملیحہ اپنے جو بھی ان کا ایک چینل آپریٹ کر رہی ہیں غالباً پی ٹی آئی کا، اس میں وہ شخص بتاتا ہے کہ میں کنٹینر کے اوپر تھا اور فائرنگ کرنے والے 3 لوگ تھے۔ جو 3 تھے ان میں سے وہ کہتا ہے کہ جی ایک تو بالکل قریب تھا جس نے فائر کیا، اس کا بھی بس لگا، اور اس شخص کو پولیس نے پکڑا، مار دیا۔ اور پھر تیسرا تھا وہاں پہ، وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، کسی گلی میں گیا، وہاں کسی کے ڈیرے میں چلا گیا، اور آگے ٹریسیبل نہیں۔ جو شخص فائرنگ کرتا ہوا باہر میڈیا دکھا رہا ہے، جس کو کہ پی ٹی آئی کے ایک ورکر نے پکڑا، وہ لگتا نہیں کہ اس کی گولیاں لگی ہیں کسی کو، کیونکہ اس میں آپ پکچر اگر دیکھیں تو اس میں واضح نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر نے اس کو پکڑ کے اس کی پسٹل کا رخ اوپر کی طرف کر دیا ہوا، جس سے بلٹ جو ہیں وہ کہیں اوپر نکل گئی ہیں، یہاں نہیں لگی لوگوں کو۔
پھر وہ آدمی بھی بھاگتا ہے بھگدڑ میں، اور یہ پی ٹی آئی کا ورکر بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے، غالباً پکڑتا بھی ہے۔ لیکن یہ جو پی ٹی آئی کا ورکر جس کے پیچھے ہے اور جس کو پکڑتا ہے، اس کا حلیہ اور جس شخص کو یہ دکھا رہے ہیں اس کا حلیہ مختلف ہے۔ اس شخص نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی اور اس کی شرٹ وائٹ لگتی ہے، جبکہ جو یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے ویسٹ کوٹ کے بغیر آدمی، اور اس کی شرٹ جو ہے وہ تقریباً لائٹ گرین ٹائپ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی کوئی آدمی کسی کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے۔ اب اگر یہ سٹوری جو ملیح ہاشمی کے پروگرام میں بتائی ہے اس شخص نے جو کہ کنٹینر کے اوپر تھا، وہ غالباً سیکورٹی کا آدمی ہے کوئی، تو وہ تینوں میں سے ایک مارا گیا، اور غالباً مارا گیا جو وہ فیصل بٹ تھا، اور شاید وہی آدمی تھا جو حقیقی طور پہ جس نے کہ فائرنگ کر کے ان کو زخمی کیا۔ پھر بھاگنے والا کون تھا، اور یہ جو حضرت تھے یہ جن کو پکڑا ہے وہ کون ہے، اور واقعی وہ جس کو پکڑا اس کو دکھایا جا رہا ہے یا کوئی اور دکھایا جا رہا ہے۔ حقیقتاً اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اس وقت مجمع میں آئی وٹنسز موجود ہیں۔ سب سے پہلے ابتدائی تحقیق یہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو خود، یعنی فواد چودھری کی اپنی سربراہی میں 2-4 لوگ وہاں سے واقعے کو پوری طرح پہلے فریم کر لیں کہ ایکچوئل انسیڈنٹ ہوا کیا ہے۔ 3 تھے، ایک ہی تھا، میڈیا ایک کا بتا رہا ہے۔ 3 تھے، ایک ہی تھا، یا وہ لوگ دائیں بائیں ہوئے، کدھر گئے، کیسے، کیا ان کو ٹریس کرنے کی کوئی ایفرٹ کی گئی، اور جو پولیس تھی وہاں پہ اس کی بھی سٹیٹمنٹ وغیرہ ابتدائی طور پہ لے لی جائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ تحقیقات بالکل بیکار تحقیقات ہو، کہ یہ یعنی تحقیقات کرنے والے ہی کسی شکل میں ملوث ہوں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہوا کیا ہے۔ ہمیں ہسٹری میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ خود لیاقت علی خان کے معاملے میں جو ایکچوئل مرڈر تھا اس کو مار دیا گیا، پولیس نے اس کو گولی مار دی، جس کی وجہ سے یہ بڑا مشکل ہو گیا کہ آپ اصل قاتلوں تک پہنچ سکیں، کیونکہ وہ لنک ایک درمیان میں سے آپ نے غائب کر دیا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں جو کہانیاں ہمیں سننے کو ملتی رہیں وہ سب مختلف تھیں، اور حقیقی طور پہ لیاقت علی خان کے قتل کا صحیح پاکستانی تحقیقات کے نتیجے میں کوئی ہمیں کبھی پتہ نہیں چلا۔ لوگ سی آئی اے کے ڈی کلاسیفائڈ پیپرز کی بات ضرور کرتے ہیں کہ وہاں سے یہ خبر آئی، امریکہ ملوث تھا، یہ تھا، وہ تھا، ہوگا، لیکن اگر یہ چیز ہمیں 72 سال کے بعد پتہ چلے کہ امریکہ ملوث تھا، تو اس درمیان میں جتنا وقت گزرا ہے وہ ہم امریکہ کا دم بھرتے رہے، ہم سمجھتے رہے کہ ہمارا وہ خیر خواہ ہے۔ اگر یہ ہمیں اسی وقت تحقیقات کے نتیجے میں یہ چیزیں پتہ لگتی تو شاید ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کچھ اور ہوتی۔ اسی طرح آج اندرونی بیرونی سازشیں دونوں کار فرما ہیں آپ کے ملک کے اندر۔ اندرونی دشمن اس میں ملوث ہے یا بیرونی، لیکن اگر پہلے دن پہلے لمحے ہی اتنا بڑا کنفیوژن ہوگا تو آپ کبھی بھی کسی قاتل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ سو پی ٹی آئی کے لوگوں کو کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کسی پولیس یا کسی اور پہ۔ ان کو خود وہاں پہ آج اس وقت آئی وٹنسز موجود ہیں، فوری طور پہ اپنے ہی، بے شک اپنے جو ٹی وی اینکرز وغیرہ ان کے ہمارے سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے کئی، ان کو ساتھ ملا کے اس کو ریکارڈنگ لے لیں، تاکہ آپ کے پاس کچھ شواہد ہو، کچھ ڈائریکشن ایسی ہو جس سے کہ اگر آپ کے ساتھ تحقیقات میں دھوکہ کیا جا رہا ہو تو آپ اس کو پکڑ سکیں۔ باقی آخر میں پھر میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمارے تمام سیاستدانوں کو، سب کو، ان کو جو کہ وطن کے ساتھ مخلص ہیں، جنہوں نے وطن کا مال کھایا نہیں ہے، جنہوں نے وطن کی خدمت کی اور آئندہ بھی کرنا چاہتے ہیں، رب العالمین ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، وہ ہمارا اثاثہ ہے۔ رب العالمین عمران خان کو، فیصل جاوید، احمد چیمہ، سارے عمران اسماعیل وغیرہ سب کو رب العالمین صحت کاملہ عطا فرمائے تاکہ یہ اپنے مشن کو جاری رکھ سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔